ماشاءاللہ 5 حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھی ہے، 5 کے پیچھے الحمدللہ تراویح پڑھی ہے، 10 اپنی پڑھا کے اپنا قرآن سنا کے پھر ان کے پیچھے پڑھی۔ الحمدللہ دل بہت خوش ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کی نسبت سے وہ نعمت اور وہ عزت عطا فرمائی ہے جو دنیا کے مال اور دنیا کی دولت اور دنیا کی تمام عہدوں سے بہت بلند ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بولی ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سنتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں کسی بھی قسم کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حفاظ کو تو یقیناً خوشی ہوگی، قرآن مکمل ہوا، مجھے ان سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے الکحف کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اب ان حفاظ سے میں مخاطب ہوں، آج جو باقی حضرات بیٹھے ہیں وہ ضمنی طور پر ہیں، اصل حاج کا مخاطب صرف اور صرف حفاظ کرام ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا بہت اللہ کا انعام ہے، لیکن اس پڑھتے ہوئے کچھ کیفیات بھی ہونی چاہیے، اس پڑھتے ہوئے پیچھے والوں کے دل کے اوپر کوئی اثر بھی ہونا چاہیے، اس پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محسوس بھی ہونا چاہیے حافظ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو روتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو روک نہیں سکتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے آنکھوں سے آنسو آتے تھے، یہاں 2 کالی لائنیں بن گئی تھی۔ تو قرآن مجید ہمارے دل پر اثر کرے، قرآن کو ڈوب کر پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں سپارے میں جو سجدے کی آیت ہے دوسرے پاؤں میں، اس میں کیا ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں روتے ہوئے، وبو کی یا روتے ہوئے۔ آیت پڑھوں گا تو سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے کہیں نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی، تو امام صاحب نے جب یہ آیت پڑھی اور سجدے میں چلے گئے اور جب رکعتیں دونوں پوری ہو گئی سلام پھیر لیا، وہ اللہ والے کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ نے یہ فرمایا تھا روتے ہوئے سجدے میں جاؤ گے، سجدے میں تو چلے گئے، رونا کدھر ہے؟ سجدے میں تو چلے گئے، رونا کدھر ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہمیں کب رلائے گا، کب ہمارے دلوں کو گدگدائے گا؟ وہ کون سا وقت آئے گا؟ قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو 5 کسی کو 10 کسی کو 20 سال گزر گئے، کیا اللہ کے قرآن نے ہمیں رلایا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں قرآن پڑھ اور سن کر رونے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ لکھا ہے جو قرآن پڑھے اور اس کو رونا نہ آئے فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے یہ شخص، اللہ کا قرآن اس کو نہیں رلا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، آگے کیا ہے؟ تَرَى أَعْيُنَهُمْ، صحابہ جو قرآن سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو اس کیفیت کو بھی ہم اللہ سے مانگیں کہ قرآن پڑھیں، پھر محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ ڈوب کے قرآن پڑھیں۔ کئی لوگوں کے واقعات ہیں، میں تھوڑا آپ کو ابھی سناتا ہوں کہ ان کا قرآن پڑھنا اور ہمارا قرآن پڑھنا یہ بڑا فرق ہے، ہمارے پڑھنے اور سننے میں ان کے پڑھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے۔ وہ ایک ایک آیت کو ایسے مزے لے لے کر پڑھتے تھے جیسے آج کا کوئی نوجوان چوئنگم کو مزے لے کے چباتا رہتا ہے نا، اس کو اس طرح سے پڑھتے رہتے تھے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ خوف الہی سے خشیت الہی سے لرز جاتا، لیکن بندے کا دل نہیں لرزتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، جب آپ نے پڑھا اہل صفا اس کو سن کر رونے لگے
پھر نبی علیہ السلام رونے لگے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ثم بکا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ پھر دوبارہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رونا شروع کر دیا، پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رونا شروع کر دیا۔ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو رونا نہیں آتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت ساری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر آپ نے ان کو عذاب دیا تو تیرے بندے، اگر معاف کر دیا تو آپ تو بے شک بڑی مغفرت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ بھی روتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن پڑھنے لگے اور پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن قیامت کا کہ جب رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہو۔ رو پڑے، اس سے آگے تلاوت جاری نہیں رکھ سکے، نماز چھوڑ مطلب تلاوت کو منقطع کرنا پڑا، آگے پڑھ ہی نہیں سکے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھانے لگے، نماز پڑھتے پڑھتے پہلی رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، رونا شروع کر دیا، نماز مکمل نہیں کر سکے، نماز منقطع کرنی پڑ گئی۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، فانذرتکم نارا تلظی، جہنم کی آگ کا ذکر، بس وہ خیال آ گیا جہنم کا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ ایک اور بزرگ سے قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس میں پل صراط کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی شخص اس نے گزرنا ہے۔ جو کراس کر کے آگے جنت، اور جو کراس نہ کر سکا نیچے جہنم ہے، جہنم کے عین اوپر یہ پل ہے۔ پڑھتے پڑھتے ادھر خیال کیا، رونے لگے۔ بصرہ کے قاضی تھے زرارہ بن اوفا، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس وہیں دل پھٹا، اسی وقت نماز کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، پڑھتے رہے روتے رہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن جب مجرموں کو کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ ایک طرف، روتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں پاک دامنی کی گواہی اللہ کے قرآن میں نازل فرمائی، وہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا گمان بھی نہیں کیا گیا، وہ رو پڑی۔ قیامت کے دن وہ معاملہ پیش آئے گا کہ جس کا ہمیں آج گمان بھی نہیں ہے، وہ اس کو سن کر رو پڑی، پڑھ کے رو پڑی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کے وقت نہیں روتا، یہ اس کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ قرآن کا پڑھنا ہمارے دلوں کو کب گدگدائے گا، کب ہمارے دل خوف خدا سے لرزیں گے، اور کب اللہ کی محبت میں یہ بے قرار ہوں گے۔ کوئی ایسی رات بھی آئے گی تلاوت کرتے ہوئے، کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، ہر دفعہ نہیں، ہر روز نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن رلائے ہمیں۔ اگر یہ آج تک نصیب نہیں ہوا، ابھی ہماری منزل بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی وجہ کی طرف۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن تو وہی ہے جو وہ پڑھتے اور سنتے تھے، وہی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں، زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ ہمیں کیوں نہیں ہمارے دلوں کو کیوں نہیں گدگداتا؟ ہمیں کیوں لذت نہیں آتی؟ ہم کیوں نہیں روتے؟ ہم قرآن پڑھتے ہوئے جنت کا شوق کیوں نہیں کرتے؟ جہنم سے کیوں نہیں لرزتے؟
اس کی ایک وجہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو قرآن پڑھنے سے نہ بھرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل پاکیزہ نہیں، دل کے اندر نفسانی شیطانی خواہشات بہت ہیں، جب یہ آ جاتی ہے نا تو یہ کچرے کی مانند ہے جو آنکھوں سے آنسو باہر آنے نہیں دیتی۔ یہ گناہوں کا کچرا، جب فیول فلٹر میں کچرا آ جائے نا آگے پیٹرول پاس نہیں ہوتا، جب اس قسم کے کچرے آنکھوں کے اندر آ جائیں تو پھر آنکھوں سے آنسو پاس نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام بھی تو قرآن پڑھتے تھے۔ مشہور واقعہ آپ سب نے پڑھا اور سنا ہوگا، نبی علیہ السلام جہاد کے سفر میں تھے، رات کو ایک جگہ قیام کرنا تھا، دشمن قریب تھا، تو دو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے جاگنا ہے، پہرا دینا ہے، کوئی خطرہ ہو تو ہمیں اطلاع دینی ہے، باقی لوگ آرام کریں۔ ان دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی، ایک اونچے ٹیلے کے اوپر، کوئی چھوٹی پہاڑی کوئی تھی، کوئی ٹیلا، اس کے اوپر چڑھ گئے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دو تھے، کہا دونوں ساری رات جاگیں، دونوں تھکیں اور صبح پھر آگے سفر پہ بھی جانا ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں آدھا وقت جاگے ایک آدمی اور آدھا وقت دوسرا آدمی، اور کچھ تھوڑا تھوڑا آرام بھی ہو جائے۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب ایک تو لیٹ گئے اور دوسرے پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے تھے تو ان کو خیال آیا کہ میں ایسے ہی کھڑا ہوں، اللہ کا قرآن ہی پڑھ لوں۔ وضو تو تھا، انہوں نے جناب 2 نفل کی نیت باندھی اور جناب قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے رہے حتیٰ کہ دشمن قریب تھا، اس نے دیکھا کہ پہاڑی پہ ٹیلے پہ کوئی ہے، اس نے تاک کے تیر مارا، جسم میں لگا، اندر جسم میں تیر گیا، خون باہر آیا۔ پڑھتے رہے، ایک اور تیر لگا، پڑھتے رہے، ایک اور تیر لگا، کئی تیر لگ گئے، وہ قرآن پڑھتے رہے۔ پھر ان کو ایک خیال آیا، انہوں نے جلدی سے نماز کو مکمل کر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا اور یوں فرمایا کہ اگر مجھے اپنے فرض منصبی کے فوت ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو سورہ کہف پوری کیے بغیر میں نماز نہ چھوڑتا۔ تیروں پہ تیر تو وہ کھا لیتا لیکن اپنا شوق پورا کرتا۔ تو یہ بھی تو ایک قرآن پڑھانے کا ایک شوق ہے نا، کبھی ہمارے اندر بھی تو یہ خیال ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک ایک کر کے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ جن لوگوں نے واک تھرو گیٹ دیکھے نا، ایئرپورٹ پہ لگے ہوتے ہیں، اب تو بینکوں میں بھی بعض جگہ اور مختلف پبلک پلیسز میں لگے ہوتے ہیں، کہ جب اس میں ایک ایک کر کے گزرنے کا اصول ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب گزرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی میٹل یا کوئی ایسی چیز ہے تو فوراً ایک الارم دیتا ہے، بیپ آتی ہے، اور اگر کلیئر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وہ خاموش رہتا ہے، ہاں کاؤنٹنگ دے دیتا ہے کہ اتنے گزر گئے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کامن چیز ہے، ایئرپورٹس پہ تو ہر جگہ لازمی ہوتا ہے، لازمی گزارتے۔ آپ سمجھیے کہ قیامت کے دن اس آیت میں اسی قسم کی بات سمجھائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک ایک کر کے گزارا جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح سمجھ لیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے۔ یہ قرآن میرے لیے بھی ہے نا، صرف دوسروں کے لیے تو نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس آیت کو ہر شخص اپنے بارے میں اپنے اوپر فٹ کر کے سوچے۔ پورا احتمال ہے نا کہ مجھے بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ جب اپنے اوپر سوچیں گے تو کوئی کیفیت بنے گی، کوئی خیال آئے گا توبہ کا اور رجوع کا اور اپنی اصلاح کا، بہتری کا۔ تو یوں جیسے واک تھرو گیٹ ہے، ایک ایک کر کے جا رہے ہوں گے لوگ، جی سامنے جنت ہے، یہ حاجی صاحب اور جناب یہ شیخ صاحب اور یہ پیر صاحب، یہ مولوی صاحب اور یہ جناب نمازی صاحب اور یہ جناب قاری صاحب، سارے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ابھی ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ابھی ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے حاجی صاحب تھے، تنہائیوں میں یہ شیطان کے دوست تھے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے چہرہ اور تھا، تنہائیوں میں چہرہ اور تھا۔
دنیا میں لوگوں کے سامنے اللہ کے دوست تھے اور تنہائیوں میں یہ نفس اور شیطان کے دوست تھے۔ وہاں کیا ہوگا؟ ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی۔ یوم تبلی السرائر، آج جتنی چیزیں ہم چھپاتے ہیں وہ سب کھول کے رکھ دی جائیں گی، کچھ پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، سب کھول کے آ جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ایک ایک بات یہ زمین کھول کے بتا رہی ہوگی۔ کوئی چیز اس وقت مخفی رہ نہیں جائے گی، یہاں جتنا مرضی جس سے مرضی چھپا لیں، کل قیامت کے دن کھل کے سامنے آ جائے۔ دنیا کی عزت بھی وقتی، دنیا کی ذلت بھی وقتی، دنیا خود ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم دنیا میں دو بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اولین آخرین کے سامنے ذلت برداشت کرنی پڑے گی، کہاں جائیں گے؟ دنیا کی دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا، کیا منظر ہوگا قیامت کے دن؟ توجہ کیجیے گا، سورج انتہائی قریب ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، اور انسان کتنے ہوں گے؟ اولین آخرین کے تمام لوگ موجود ہوں گے۔ سفوکیشن کتنا ہوگا سانسوں کا؟ ایئر کنڈیشن تو وہاں نہیں ہوگا نا، سورج کے نیچے ہے۔ اور پسینہ کتنا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا پسینہ ہوگا گناہگاروں کے پسینوں کا کہ اس کے اندر کشتیاں کوئی چلانا چاہے کشتیاں چلا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک اور کوئی گردن تک۔ یہ جو ڈوبا ہوا ہوگا نا، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں بوائل ہو رہا ہوگا۔ وہ جہنم، وہ قیامت کے دن کا پسینہ ہوگا، وہ دنیا کا پسینہ نہیں ہوگا۔ وہاں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہر شخص اس بات پہ اپنے اپنے اندر غور کرے، بھول جائے کہ کوئی اور ابھی بیٹھا ہے، صرف اپنے اندر اپنے بارے میں غور کرے۔ اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سامنے جانے کا یقین ہے، توجہ کے ساتھ اس پہ غور کرے۔ اگر کل قیامت کے دن یہ اختیار دے دیا جائے کہ میرے بندے تیرا حساب کتاب کھول کر تیرے بڑوں کو، تیری بیوی کو، تیرے بچوں کو، جن کے ساتھ تو دن رات گزارتا تھا، تیرے ارد گرد کے لوگوں کو دکھا دیا جائے یا بغیر کھاتا کھولے جہنم میں پھینک دیا جائے، بولو کیا چوائس ہوگی؟ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ سن لیجیے۔ کل قیامت کے دن اگر مجھے یہ آپشن دے دیا جائے کہ تمہارا نامہ اعمال، تمہارے بیوی کو، بچوں کو، تمہارے اسٹاف کے لوگوں کو، تمہارے بڑے لوگوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو، کولیگز کو، شیخ کو، تمہارے بھائیوں کو، جن کے ساتھ تم زندگی گزارتے تھے، ان سب کو نامہ اعمال کھول کے دکھا دیں اور بتا دیں، یا اس کو نہ کھولیں اور سیدھا جہنم میں ڈال دیں، نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے گھر والوں کے سامنے، ہمارے بڑوں کے سامنے مت کھولنا، ہمیں ایسے ہی جہنم میں ڈال دیں، کہ ان کے سامنے تو بڑی عزت تھی ہماری، ہم بڑی اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ کتنے شوہر ہوں گے جو کہیں گے کہ میری بیوی کے سامنے میرا اعمال نامہ نہ کھولنا، کتنی بیویاں ہوں گی جو کہیں گے میرے شوہر کے سامنے میرا اعمال نامہ نہ کھولنا، اور کتنے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے اعمال نامہ کھلوانے سے شرماتے ہوں گے، گھبرائیں گے۔ تو بھائی اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ رمضان کا موقع فائدے کا ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ راتیں ہیں ہی اسی لیے۔ اور آج ختم قرآن کی محفل، اور ماشاءاللہ 10 لوگوں نے قرآن مجید مکمل کیا۔ ختم قرآن کے اوپر فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، خود قبولیت دعا کا بھی سلسلہ، پھر رمضان کے اندر قبولیت، پھر رمضان کی رات، پھر اس میں قبولیت، پھر مومنین کا اجتماع، پھر کوئی ایک بھی سچی توبہ کر لے۔ یہ کئی چیزیں جمع ہو گئی ہیں جو ہماری توبہ کو یقینی بنا سکتی ہیں، ہمیں بس اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک دعا بہت مانگنی چاہیے، میں نے اپنے شیخ کو سنا بہت یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ، میں نے اپنے شیخ سے کئی دفعہ سنا، کتابوں میں بھی لکھی ہے دعا، یا اللہ جن بڑوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمیں ذمہ داریاں دیں، اللہ قیامت کے دن ان کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ وفاق المدارس والوں نے پرچہ لیا 8 سال کے اور پکڑا دی سند، جناب آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، جائیے، یہ ایک اعتماد ہے۔ شیخ نے خلافت دی، یہ ایک اعتماد ہے۔ کسی نے کسی کو کوئی ادارے کی ذمہ داری دی، ایک اعتماد ہے۔ تو قیامت کے دن کن کن کا سامنا ہوگا؟ بہت سو کا سامنا ہوگا، صرف ایک اللہ رب العزت کا معاملہ نہیں ہے، یہ چہرہ اللہ کو تو دکھانا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہوگا، اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا بھی سامنا ہوگا، اپنے شیخ استاد کا، اپنے چھوٹوں کا بھی سامنا ہوگا، بڑوں کا بھی سامنا ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں ان کا بھی سامنا ہوگا کہ کس مقصد کے لیے ملک بنایا تھا، قربانی دی تھی، اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن بہت سارے سامنے ہوں گے، کہاں کہاں چھپیں گے، کس کس سے منہ چھپائیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ یہیں اپنے آپ کو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اپنے آپ کو آج ہی سدھار لیں، ابھی سدھار لیں، اسی لمحے سدھار لیں، تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ بہت مہربان اور کریم۔ ارے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا معاملہ تو بنی اسرائیل سے اور بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ توبہ کے کلمات اور دعا کر لیتے ہیں۔ قحط کا معاملہ ہوا، تنگی آئی، نماز استسقاء کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو لے کے نکلے، بارش نہیں ہو رہی، یا اللہ بارش، فرمائے اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، وہ نکل جائے گا تو ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، لوگوں میں آ کے کہا کون ہے وہ، نکل جاؤ یہاں سے، تیرے ایک کی وجہ سے سارے باقی پریشان۔ اب وہ جو بھی تھا اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بات میری ہو رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ نکل کوئی نہیں رہا، مجمع سب ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، کوئی نہ نکلا، لیکن رم جھم بارش شروع ہو گئی، نکلا کوئی بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں سے پوچھا، یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وہ کوئی ہے نکلے گا تو بارش ہوگی، ابھی تو بارش شروع ہو گئی، نکلا تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ، جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے کر دی، اس نے مجھ سے توبہ کر لی، مجھ سے صلح کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا، کلام سے نا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، کلیم اللہ سے بات چیت کرتے تھے، لاڈلے نبی تھے، بڑے سوال جواب قرآن مجید میں اور حدیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے آپس میں بات چیت ہوئی۔ تو اللہ وہ کون ہے؟ اللہ مجھے بتا دیجئے نا وہ کون ہے، کون جس کا آپ نے ذکر فرمایا؟ اللہ پاک نے کیا جواب دیا، موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو دوست بن چکے، اب نام کیسے بتا دوں؟ وہ تو بنی اسرائیل کا تھا، ایمان والا تھا، جنت پہنچ گیا الحمدللہ۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، رمضان میں بیٹھ کے جب اللہ سے اس طرح کی ڈیل کر لیں گے دل ہی دل میں، تو بس پھر مزے ہو جائیں گے اور معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔